السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کہ کل کا دن اچھا گزرا ہوگا، اور امید بہت ہے کہ آج کا دن بھی ہمارا اللہ کے خیر میں گزرے گا۔ اور آج کا جمعے کا دن ہے۔ میں نے کل اپنے اسٹیٹس پہ درود جو شب جمعہ ہے وہ بھی ڈالی تھی کہ چلو کوئی تو دو لوگ پڑھیں گے تو ثواب مجھے بھی ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجنے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا۔ اور سورۃ کہف پڑھنا نہ بھولیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے ہم نے یہاں کے کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ اصول ضرور بنا لیں۔ دنیا میں کبھی بھی ان ایتھیکل نہ ہو، کبھی بھی۔ اور دنیا میں کبھی بھی جو ہے نا اپنی آواز اس لیے اونچی نہ کریں کہ آپ نے دوسرے کی آواز کو دبانا ہے، اور ہر وقت کسی کو دبائیں نہ، ہر وقت کسی کو تم غلط، تم غلط، تم غلط۔ آپ یقین کریں، یہ جو آپ کی نگیٹو چیزیں ہیں، آپ کو ٹیمپریری طور پر، یہ آپ کو بہت سی مثالیں دیکھ کے بتا رہی ہوں، اور ٹیمپریری چیزیں، ٹیمپریری پریشر، ٹیمپریری غلط کام شاید آپ کو دنیا میں تھوڑا بہت منافع دے دیں، لیکن یہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے ایسے آتے ہیں، لائف کے اس حصے میں ہوتے ہیں جب آپ بہت کمزور پڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرض کریں دو اتنے گندے لفظ بولے، بے شک دو لفظ بولے، لیکن آپ نے کسی کا اتنا ڈیپتھ میں دل دکھایا کہ اس کے دل سے نکلی جو آپ نے نہیں سنی، وہ پتہ نہیں کس طرح کے، چاہے وہ 10 سال بعد لگے، چاہے وہ 20 سال بعد لگے، اس چیز کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ تو اس چیز سے ڈریں۔ آپ نے ان ایتھیکلی کسی کو آپ نے غلط مشورہ دیا، اس کا آپریشن کر دیا، آپ نے اوور چارج کیا کہ جی سب کر رہے ہیں میں بھی کروں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، آپ نے کسی کی زمین کے، کسی کا پیسہ دینا تھا، اس کو توڑ توڑ کے، ترسا ترسا کے اس کو پیسے دینے، خود اس کے وہ پیسے اپنے بزنس میں لگا لینے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں یہاں تو آپ بہت جیت جائیں گے اپنی زبانوں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے زور سے، اپنے پریشر سے، وہ بھی جوانی کی حد تک، 40 50، اس کے بعد آپ کا زور ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن ایک ذات کا زور نہیں ٹوٹتا، اور ایک ذات کی اوپر جو ہے اس کا اکاؤنٹس بھی بڑے مضبوط ہیں، اس کے ہاں جو حقوق العباد ہے نا، جو آپ کسی کا دکھاتے ہیں، اکاؤنٹس ناٹ ان اے سینس آف منی، اکاؤنٹس فار ایوری تھنگ، اکاؤنٹس فار ایوری تھنگ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا فن خواں بن گیا جی جناب، میں نے تو یہ والی بات کر لی، اس کا نام وہاں سے نکال دیا، اس کا نام وہاں سے ڈال دیا، میں نے تو یہ 2 نمبری کر کے یہ والا کر دیا، میں نے تو رشوت دے دی، میں رشوت سے سارے کام چلا لیتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ قدرت کا نظام ایکٹیویٹ ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کسی چیز سے نہیں بچ سکتے۔ تو پلیز 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 آپ اللہ کے چلائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں۔ ہر چیز کا قرآن میں، کل مجھ سے میری ایک پریزیڈنٹ پوچھ رہی تھی، میڈم ہم قرضہ دیتے ہیں واپس نہیں دیتے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھت پڑھت میں کہا ہے، لکھو 2 گواہوں میں اتنا ہے اتنا ہے، سب کے سامنے لکھت پڑھت میں کرو، تاکہ اگر وہ پھر نہ دے، نہ کرے، وہ پھر اللہ کا جواب دے۔ آپ کے پاس، آپ کے اپنی ایک سانس کا نہیں پتہ ہے نا۔ اب اس زمانے میں آپ نے دیکھا کتنی ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں، موت کا نہیں پتہ، ٹائم کا نہیں پتہ۔ تو آپ قرضدار نہ مریں، اور شہید کے لیے تو جنت کی گارنٹی ہے، اس کا قرضہ لیکن معاف نہیں ہے، وہ قرضہ بیچ میں آ جائے گا، اس لیے کسی شہید کو دفن کرنے لگے تو اس کا قرضہ اپنے ذمے لے لیں، کوئی بھی اس کا جو کوئی رشتہ دار ہو۔ تو اپنی زبان سے، اپنے ایکٹ سے، اپنی پاور سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ
آپ کے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو آپ سے کروڑ گنا پاورفل ہے، اور جب وہ ذات حرکت میں آ گئی نا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہے نا زمین میں دھستے جائیں گے۔ جو آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میری کبھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میرے سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی عقل مند بزنس مین نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، اور میں اس کو، اور پھر انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو تعریف پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تعریف کرو گے تو ایک ایک سجدہ جس 1000 سجدوں سے بچ جاؤ گے، علامہ اقبال کا ہے۔ تو وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بچا لیتا، آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ نہیں جی، اس کے آفس میں جا کے حاضری دینی ہے، اس کو سلام کرنا ہے، آپ رسپیکٹ میں کریں۔ نیت دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نیت اگر ریاکاری کی ہو کہ میں نے نماز لوگوں کو پڑھ کے دکھانی، وہ نماز ہی میرے منہ پہ آئے گی۔ آج کا میسج یہ ہے کہ آپ نے سوائے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رستوں پہ چلنا ہے، اور خدا کے خوف سے ڈرنا ہے، خدا کے مقام سے ڈرنا ہے، خوف سے بھی نہیں، اس کے مقام سے ڈرنا ہے کہ ہم چونٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور جو خدا کے مقام سے ڈر گیا، جس کو خدا کے مقام کی اہمیت پتہ چل گئی، اس کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ اس کے لیے ایک نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهُوَ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور جنت وہ چیز ہے جو کہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں 2-4 خوبصورت گھر دیکھ لیتے ہیں، 2-4 خوبصورت شو رومز دیکھ لیتے ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں، دل میں آتا ہے یہ بھی ہمارے گھر ہو، وہ بھی ہمارے گھر ہو۔ لیکن اگر ہم جنت دیکھیں تو پھر ہم کہیں یار ہم کس چیز کے پیچھے پھیر رہے تھے۔ اور قبر میں لوگ کہتے ہیں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ قبر میں تو جب میں سوچتی ہوں کہ میں تو کسی چیز سے بچ نہیں، کہاں زمین میں کہاں بھاگوں گی، کہاں دوڑوں گی، ایک دن تو جان نکلنی، اور پتہ نہیں کس طرح نکلنی۔ اللہ میں میرا خاتمہ بہت اچھا کرے، بہت اچھا کرے۔ جو لوگ خاتمے پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی خاتمہ بہت اچھا کرے، جو نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت دے اور ان کا بھی اچھا بہت کرے۔ اور بس اللہ کی ذات سے احترام کریں، محبت کریں۔ اللہ میاں آپ کو دیکھ رہا ہے، وربل انسٹرکشن نہیں دے رہا، اس نے آپ کو قرآن نازل کر دیا، ایک ایک چیز بتا دی، اپنا حساب کتاب، اپنے اخلاق، اپنے سب کچھ، اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے کی بجائے خدا کی ذات کو طاقتور سمجھیں، کیونکہ آپ یہاں دنیا میں جو بھی گھپلے کر لیں گے، جب اس کا اکاؤنٹ چل پڑا حقوق العباد کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، اور کسی کی آہ لگ گئی اس میں، تو پھر آپ کی خیر نہیں، اور آپ اس وقت سے ڈریں۔ اور یہ ویک اپ کال سمجھ لیں، ایک ویکنگ مومنٹ ہے یہ، کہ جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں نا، نہیں یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے تو اتنے لوگ ہیں، میرا فلان، میرا ٹمکان۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات 313 صحابیوں کو دے سکتی ہے فتح، اور اللہ کی ذات اتنی بڑی جو فوج آئی تھی ابراہا کی، ان کو ابابیلوں سے مار سکتی، ہاتھیوں کو۔ تو پھر کیا آپ کو شک ہے اللہ کی قدرت پہ؟ پھر کیوں اللہ کے راستے جو ہیں اس کو ہم فالو نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے ان ایتھیکل نہیں ہونا۔ آپ نے ان ایتھیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایتھکس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اصولوں کو فالو کرنا ہے، آپ نے اپنے لین دین میں بہت صاف ستھرا رہنا ہے، امیجیٹ لین دین کریں، اپنی ڈائری میں لکھیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پہلے دوسرے کا دیں، بعد میں اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس اگر 4 روپے کسی کے آ گئے ہیں اور میں کہوں اچھا میں ان کو بعد میں دوں گی، اور میں وہ 4 روپے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لوں اور اس بندے کو ترساؤں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ کہوں کہ اس وقت مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، لیکن میں چیخ کے بولوں گی، اگلے کو بولنے نہیں دوں گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بس اپنا خیال رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ نے اس دنیا میں بھی اپنے دنیا خوبصورت بنانی ہے، اور آخرت میں بھی خوبصورت بنانی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، اور اس حد تک رکھیں کہ آپ ان کے گھروں میں تجسس نہ کریں، بس ان کی ہیلپ کر دیں، بس بات ختم، ٹھیک ہے؟ اور سردیاں آ رہی ہیں، اپنے پرندوں کو ڈھکیں، اپنے پودوں کو دیکھیں۔ اللہ میاں آپ کا دن بہت اچھا گزارے، درود کثرت سے پڑھیں، سورۃ کہف پڑھیں۔ اب میں ہاسپٹل جاتی ہوں، واپسی پہ آ کے پھر میں سورۃ کہف بھی پڑھوں گی، اور چلتے پھرتے اسپتال میں درود شریف پڑھوں گی۔ کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اللہ کے حفظ و امان میں۔ تھینک یو ویری مچ۔